اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، بسعادت اور دنیا میں جلوہ گری کے بارے میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک کس طرح تجوید کیا گیا اور کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد رکھا گیا، آج اس کے بارے میں ہماری ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور بھی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ آپ کو اس ویڈیو کا اور جو دیکھنے والے ہوں گے ان کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کئی عجیب ظاہر ہوئیں۔ ان میں سے چند یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ آپ کو ملک شام کی محلات نظر آنے لگے۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت اوندھے گر گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محلات لرزا گئے اور ان کے 14 کنکرے گر پڑے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، 1000 برس کا آتش فارس بجھ گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ بجھا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حوران بہشت حاضر ہوئیں۔ فرشتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر اپنے پروں سے سایہ کیا۔ ولادت بسعادت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جبکہ شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی ہوئی تھی۔ ندائی کہ اے انہیں مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ تمام مخلوق، فرشتے، مچھلیاں وغیرہ آپ کے نام نامی اوصاف عالیہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے رخ انور کا دیدار کر لیں۔ کیا ہی خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رخ انور کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر لکھا ہے، انہوں نے حضرت عمر بن قطیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، ان کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام آسمانوں اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں، تو تمام فرشتے زمین پر حاضر ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے۔ ولادت کی خوشی میں دنیا کے پہاڑ اونچے ہو گئے، سمندر کی موجیں بلند ہو گئی اور سمندر کی مخلوق آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگی۔ آپ کے اکرام میں تمام فرشتے حاضر ہو چکے تھے۔ شیطان کو 70 بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور اسے سبز سمندر کی گہرائی میں منہ کے بل ڈال دیا گیا۔ شیاطین اور سرکش جنات کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اس دن سورج کو نور عظیم سے آراستہ کیا گیا اور اس کے اوپر فضا میں 70,000 حوروں کو ٹھہرایا گیا کہ وہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی مسعود گھڑیوں کا انتظار کرتی رہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز میں اس سال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام خواتین کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ انہیں لڑکے پیدا ہوں۔
تمام درختوں کو ثمر آور کر دیا گیا اور ہر خون کو امن میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساری دنیا نور سے معمور ہو گئی۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے اور ہر آسمان میں زمرود اور یاقوت کا ایک ایسا ستون نصب کیا گیا جس کی وجہ سے آسمان منور ہو گیا۔ وہ ستون معلّہ اولیٰ میں مشہور ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔ آپ سے عرض کیا گیا یہی وہ ستون ہیں جو آپ کی ولادت کی خوشی میں نصب کیے گئے تھے۔ شب ولادت نے حضور علیہ السلام نے حوض کوثر کے کنارے 70,000 خوشبودار مشک کے درخت لگائے اور ان کا پھل اہل جنت کے لیے بخور بنا دیا گیا۔ تمام آسمانوں کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ تمام بت سر کے بل گر گئے اور لات و عزیٰ کا یہ عالم تھا کہ جو خانہ کعبہ میں دو بڑے بت تھے، لات اور عزیٰ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مقام سے باہر نکل پڑے اور کہہ رہے تھے قریش کا بھلا ہو، ان کے پاس نبی و امین تشریف لا چکے ہیں، ان کے پاس صداقت شعار آ چکے ہیں۔ قریش کو نہیں معلوم کہ انہیں کیا فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور کعبۃ اللہ شریف کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کئی روز تک اس کے اندر سے یہ آوازیں سنتے رہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب میرا نور مجھے لوٹا دیا جائے گا، اب میرا طواف کرنے والے میرے پاس آئیں گے، اب میں جہلیت کی آلودگیوں سے پاک کر دیا جاؤں گا۔ اے عزیٰ تو ہلاک ہو گیا۔ کعبۃ اللہ مسلسل 3 دن اور 3 رات تک جھومتا رہا۔ یہ پہلی نشانی تھی کہ جسے قریش نے حضور علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر دیکھا تھا۔ اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دن بعد مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول پیر کے دن بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طلوع ہوا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت عام الفیل روز دوشنبہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی، اور جمہور علماء کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ ولادت بسعادت سے زمین کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا، افق عالم جگمگانے لگا اور ساری دنیا میں خوشی کا سماں بندھا گیا۔ جنگل کے جانور آپس میں آپ کی آمد کی خوشخبریاں سنانے لگے، مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، سمندر اور دریاؤں کی جانور ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگے، اور خانہ کعبہ مسلسل 3 دن تک مارے خوشی کے جھومتا رہا، جس کا مشاہدہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ غرض کہ اس روز دنیا میں ایک خاص قسم کی روشنی تھی اور ہر طرح خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ یہ سب انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس شاہ کی آمد ہے جس کی آمد کا ہر کوئی منتظر تھا، امام الانبیاء علیہ السلام جن کے آنے کی خوشخبریاں دیتے رہے۔ یہ وہی ہیں جن کے آنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یہ وہی ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ وہی ہیں جن کی امت میں ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرزو تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں
اور ایک خانہ کعبہ پر۔ ولادت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ولادت کے وقت آپ زبان فصیح سے یہ الفاظ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، فرما رہے تھے اپنی زبان فصیح سے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی وصیت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ روح اللہ ہیں، نماز کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے آئے، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں، جو عملی طور پر رکن نماز سجدہ ادا کرتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کائنات کو کفر اور شرک کی نجاست اور گمراہی بے دینی کی نحوست سے پاک و صاف کر کے ایمان اور اسلام کی انوار سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی حالت شریفہ کا بارے میں خود آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب وہ تشریف لائے تو پاک اور صاف حالت میں تشریف لائے کہ ان کے جسم مبارک پر کوئی آلش و غیر مناسب چیز نہ تھی۔ جسم اقدس سے خوشبو مہک رہی تھی اور آپ سرما لگائے ہوئے مختون پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختنہ کیے ہوئے اور ناف بریدہ تشریف لائے۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، ساری کائنات کو مسرت اور شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کا سجدہ کرنا کیا تھا کہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ گزشتہ قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر عبادت کرنا ہو تو مخصوص مقام پر ہی عبادت کریں، اور لوگ اس کے علاوہ دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری زمین پانی میں ڈوب گئی اور تمام زمین کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک رکھنا گیا تھا کہ ساری زمین پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ گزشتہ قوموں کے لیے تیمم نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے زمین ایسی پاک ہو گئی کہ آپ کا امتی اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔ ولادت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں پر چڑھتے اور عالم بالا کی باتیں سن کر اس میں کمی پیشی کر کے زمین پر کہنیوں کو پہنچاتے تھے، اور کہن ان میں اور جھوٹ ملاوٹ کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی تو آسمانوں پر آگ کا شعلہ شیاطین کے تعاقب کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اب کوئی شیطان اوپر نہیں جا سکتا، اگر جانے کی کوشش کرتا ہے تو آگ کا شعلہ اس کا چھینکا کر دیتا ہے، اس سے آگ کا شعلہ ختم کر دیتا ہے۔ ماہ ربیع الاول دوشنبہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور باسعادت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ آپ کی ولادت مبارک ماہ ربیع الاول میں ہونے کی مختلف حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ربیع کا معنی ہے بہار کے ہے۔ جب کہ موسم بہار آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سوکھے ہوئے درخت پھر سے ہرے بھرے اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں، باغ اور چمن کو اپنی کھوئی ہوئی رونق حاصل ہو جاتی ہے، خشک زمین میں پھر سے ہریالی اگاتی ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ ربیع موسم بہار میں ماہتاب نبوت آفتاب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر
اشارہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تم میں تشریف لا رہے ہیں، دلوں کی سوکھی ہوئی کھیتوں کو سر سبز و شاداب کرنے والے ہیں اور مردہ قلوب کو زندگی بخشنے والے ہیں۔ جو لوگ ظلم و ستم کی بوجھ میں دبے ہوئے ہیں انہیں رہائی دلانے والے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو محبت سے مزین کر کے حلاوت ایمانی مرحت فرمانے والے ہیں، اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو یاد خدا سے معمور کرنے والے ہیں۔ اب تک اداسی اور غم کا عالم تھا، اب غم زدے اور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ انسانیت کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اس کا کوئی تکلیف یا غم لاحق ہوتا ہے تو یا کسی کو تکلیف کو سنتا ہے تو اس کے چہرے پر خود بخود غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی حسین منظر دیکھتا ہے یا کوئی نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے یا کوئی خوشی کی خبر سنتا ہے تو فطرتاً اس کے چہرے پر خوشی کا آثار ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا چرچا کرنے لگتا ہے، اس پر نہ کسی کا دباؤ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی برا سمجھتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جب دنیا کی چھوٹی سی نعمت کے حصول پر اتنا اظہار مسرت، جبکہ دنیا کی بھی ختم ہونے والی ہے اور اس کی راتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، اس کے لیے طبیعتاً اتنی خوشی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت چونکہ نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ ہے کہ تمام نعمتیں انہی کے صدقے میں ملی اور ملتی ہیں، اس پر جس قدر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے وہ تقاضۂ فطرتی ہی ہے، البتہ کوئی غیر شرعی حرکت یا لا یعنی کام قہر گزر ارتکاب نہ کیا جائے اور اظہار فرحت اور مسرت محض رسمی نہ ہو، بلکہ آپ کی پاکیزگی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دائمی سعادت اور فرحت حاصل کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمین پر آپ کا نام مبارک نام محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام مبارک محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے نام چھوڑ کر ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آپ کی تعریف فرمائے گا اور زمین پر لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کا نام مبارک زمین میں محمد بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو آسمانوں میں احمد بہت زیادہ تعریف فرمانے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک میں جملہ 4 حروف ہیں اور خدائے تعالیٰ کے اسم پاک میں اللہ میں بھی 4 حروف ہیں۔ لفظ اللہ تعالیٰ پر نقطہ نہیں ہے تو نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اپنے نام کے جتنے حروف رکھے اتنے ہی حروف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، یعنی اللہ اور محمد میں 4 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں تو محمد الرسول اللہ میں بھی 12 ہیں۔ تو عزیزان قدر برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر وقت کلمے میں نماز میں اپنے ساتھ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت اس وجہ سے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے دن ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام پڑھیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے موقع پر دعوت و خیرات بھی کیجیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام پڑھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔